الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الرحمن، وہ جو نہایت مہربان ہے۔ علم القرآن، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی۔ خلق الانسان، اسی نے انسان کو پیدا کیا۔ علمہ البیان، اسی نے اس کو بولنا سکھایا۔ تمام طلباء و طالبات، ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10ویں جماعت کا پہلا سبق احادیث کے حصے میں آپ کا استقبال ہے۔ پہلی حدیث ہے من یسر علی موسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ۔ بہت آسان حدیث ہے۔ سب سے پہلا لفظ اس میں حرف استفہام ہے، اس میں استفہام ہے۔ سوالیہ حروف کے سلسلے میں دو حصے ہیں، حل اور آ۔ یہ حرف استفہام ہے، حرف استفہام۔ اس کے معنی کیا؟ اس کے علاوہ جو سوالیہ الفاظ آئے ہیں وہ اس میں استفہام ہے، جیسے من مانے کون، آئینہ مانے کہاں، انا مانے کہاں۔ تو اس طرح کے ایو مانے کون یا کس۔ تو صرف دو حرف استفہام ہے، باقی اس میں استفہام ہے۔ تو من یسر علی موسرین، یسرا بنا یسیر سے، یسرن اور اسرن، ایے سے یسر آسانی اور عین سے عسر مشکل۔ ایے سے یسر کے آسانی سے ادا ہوتا ہے، اس لیے اس کے معنی آسانی۔ عین کی ادائیگی مشکل ہے، اس لیے عین سے آئے تو اس کے لیے تنگی مشکل۔ تو من یسر علی موسرین، جس نے کسی تنگ دست پر آسانی پیدا کی۔ یہاں علی حرف جر ہے، پر اس کے بعد جو اسم آیا ہے وہ مجرور ہوگا، اور دو زیر اس لیے ہے کہ یہ نکرہ ہے۔ نکرہ کے آخر میں دو زبر، دو زیر یا دو پیش آتے ہیں۔ موسرین، دو زبر، دو زیر، دو پیش، یہ نکرہ کی علامت۔ لیکن ایک نقطہ ہم کو یہاں سمجھنا ہے کہ یہ تینوں جو اعراب ہے بیک وقت نہیں آئے گا۔ دو زبر، دو زیر، دو پیش، یا تو دو زبر رہے گا یا دو زیر رہے گا یا دو پیش، بیک وقت تینوں نہیں لگائیں گے، غلط ہو جائے گا۔ تو یہاں علی حرف جر کے بعد جو بھی اسم آتا ہے وہ مجرور ہوگا، اور مجرور کی علامت کیا ہے؟ زیر ہے، یا تو ایک زیر یا تو دو زیر۔ نکرہ ہے اس لیے ہم نے دو زیر یہاں لگایا ہے۔ اور ایک چیز اور کہ حرف جر کے بعد جو اسم آتا ہے تو ہم اس کا ترجمہ الٹے کرتے ہیں۔ پہلے مجرور کا ترجمہ آئے گا تنگی، اس کے بعد حرف جر کا ترجمہ آئے گا۔ تو اور نکرہ کے ترجمے میں ہم ایک یا کوئی لگاتے ہیں، ایک یا کوئی یا کسی۔ تو ترجمہ ہوگا جس نے کسی تنگ دست پر آسانی پیدا کی۔ ایسا بھی کہہ سکتے ہیں جو کسی تنگ دست پر آسانی پیدا کرے گا۔ یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، یسرا یہاں بھی آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ، یسر اللہ، تو اللہ تعالیٰ علیہ، علی مانے پر، ہو مانے اس کا، علیہ اس پر۔ یہاں علی کے بعد جو آیا پہلے اس کا ترجمہ، پھر علی کا۔ اسی طرح علیہ، اس میں علی ہے اور ہو ہے، تو ہو مانے اس، تو علیہ اس پر۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر آسانی پیدا کرے گا۔ کہاں؟ فی الدنیا والآخرہ۔ فی حرف جر کے بعد یہ دنیا آخرہ مجرور ہے، تو پہلے ان دونوں کا ہم ترجمہ کریں گے۔ واو، اس کے بارے میں اس سے پہلے بتایا گیا کہ واو حرف جر ہے، جوڑتا ہے، کبھی دو لفظوں کو جوڑتا ہے، کبھی دو جملوں کو جوڑتا ہے۔ یہاں واو نے کنجکٹ کیا، کنجکشن ہے، تو دنیا اور آخرت کو واو نے جوڑا ہے، اور یہ دونوں مل کے حرف جر سے مجرور ہوں گے۔ پھر دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، نے
کسی تنگ دست پر آسانی پیدا کی تو اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا کرے گا۔ نمبر 2، ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب۔ یہ حدیث ہے بہت مختصر۔ انا مانے بے شک، اس سے پہلے انا کے بارے میں بتایا گیا کہ انا جب ابتدا میں آئے جملے کے تو وہ زیر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اس کا ترجمہ کرتے ہیں بے شک، یقیناً، زور دینے کے لیے۔ الصدقہ اردو میں صدقہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ ان صدقہ بے شک صدقہ، لا تطفئ، یہ تطفئ فعل ہے، یہاں پہ لام داخل کیا گیا ہے۔ کبھی کبھی ان کے جواب پر لام داخل کیا جاتا ہے تاکید پیدا کرنے کے لیے، زور دینے کے لیے۔ ان صدقۃ لتطفئ غضب الرب، غضب الرب یہ جو ہے مضاف اور مضاف الیہ ہے۔ اس سے پہلے میں بتایا کہ مرکب اضافی ناقص جملوں کی کئی قسم ہیں، مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب عددی اور مرکب اشاری وغیرہ۔ تو مرکب اضافی کے دو جز ہوتے ہیں، ایک مضاف ہے اور ایک مضاف الیہ ہے۔ مضاف جس کو جوڑا جائے، مضاف الیہ جس سے جوڑا جائے۔ تو یہاں پہ غضب کو جوڑا گیا ہے رب سے، پہلا مضاف، دوسرا مضاف الیہ، اور مضاف الیہ کا اردو میں جو ترجمہ کریں گے وہ الٹے کریں گے، پہلے رب، پروردگار، اس کے بعد غضب یا غصہ۔ تو ان صدقۃ لتطفئ غضب الرب، بے شک صدقہ پروردگار کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ مضاف الیہ کے بیچ میں کا، کی اور کے آتا ہے، کا واحد کے لیے، کی مؤنث کے لیے اور جمع کے لیے، کے دونوں الفاظ کے بیچ میں اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور یہی کا، کی کے یہ پہچان ہے کہ وہ مرکب اضافی ہے، مضاف الیہ ہے۔ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا، ہمیشہ مضاف الیہ مجرور ہوگا۔ اگر معرفہ ہے تو ایک زیر آئے گا اور نکرہ ہے تو دو زیر آئے گا۔ تیسری حدیث ہے، ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا فیاکل منہ طیر او انسان الا کان لہ بہ صدقہ۔ بظاہر بڑی حدیث ہے لیکن ہم الفاظ کو سامنے رکھتے ہوئے ترجمہ کریں گے تو بہت آسان ہو جائے گی۔ ما مانے نہیں، الا مانے سوا۔ اس سے پہلے اس کے بارے میں ما اور اللہ کے بارے میں دوسری آیت میں بتایا گیا تھا۔ یہ حرف نفی ہے، یہ حرف استثناء ہے۔ تو ما من مسلمین مانے من مسلم، مسلمانوں میں سے، مسلمان سے کوئی، ما من مسلمین مسلمانوں میں سے کوئی نہیں ہے، مگر کوئی نہیں، یغرس غرسن اور یزرع زرعن، یہ دو کام کرے، مسلمانوں میں سے کوئی کھیتی باڑی کرے، پودا لگائے یا کھیتی باڑی کرے۔ یہ اسی یغرسو سے غرسن مصدر استعمال ہوا، یزرع زرعون سے زرعن، غرسن سے غرسن، یہ مصدر استعمال ہوا اس لیے کہ زور دینے کے لیے۔ تو مسلمانوں میں سے جو پودا لگائے یا کھیتی کرے، فیاکلو، اکلا یاکلو مانے کھانا، فا مانے تو من مانے سے، ہو مانے اس سے کھا لے، اس سے کھائے، کس سے؟ اس پودے کے پھل، اس کھیتی کی فصل، اس فصل سے یا اس پودے کے پھل سے کھائے۔ کون؟ طیرن او انسانن، پرندہ یا انسان۔ پرندہ اور انسان۔ اللہ کانا لہو بہی صدقہ، مگر کانا لہو اس کے لیے ہوگا، بہی بے معنی سے، ہو معنی اس سے، یعنی اس کے لیے اس کی وجہ سے صدقہ ہوگا۔ یعنی جس شخص نے پودا لگایا یا کھیتی کی، اس سے کسی پرندے یا انسان نے فائدہ اٹھایا، کھایا، تو اس کھانے والے، لگانے والے کے لیے، اس کھانے والے کے سبب صدقہ ملے گا۔ تو اس کا بڑی حدیث ہے لیکن ترجمہ بہت آسان ہوگا کہ ما من مسلمین، مسلمانوں میں سے کوئی نہیں ہے
جو پودا لگائے یا کھیتی کرے تو اس سے پرندہ یا انسان کھا لے، مگر اس کے لیے اس کی وجہ سے صدقہ ہوگا، صدقہ ملے گا، ثواب ملے گا۔ چوتھی حدیث ہے من اعلی جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہوا وضم اصابعہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ من اعلی جاریتین، جاریتن لڑکی، جاریتین مثنیٰ ہے، دو لڑکیاں، من یہ اس میں استفہام ہے جو یا جس نے، من اعلیٰ، اعلیٰ یا اولو، اولن مانے پرورش کرنا، دیکھ بھال کرنا، دیکھ ریکھ کرنا، من اعلیٰ جاریتین، جس نے دو بچیوں کی پرورش کی، حتیٰ تبلغا، بالغ ہونے تک، اس کا ترجمہ ہوگا یہاں تک کہ بڑی ہو جائیں، بالغ ہو جائیں۔ اس کا ترجمہ ہم ایسے کر سکتے ہیں حتیٰ تبلغا، بالغ ہونے تک، یہاں تک کہ بالغ ہو جائیں، بڑی ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جاء انا وہوا، میں اور وہ، یوم القیامہ، قیامت کے دن، مضاف الیہ، اس میں بیچ میں پہلے قیامت اس کے بعد یوم، تو میں اور وہ قیامت کے دن آئیں گے، میں اور وہ قیامت کے دن آئیں گے، وَضَمَّ أَصَابِعَهُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ملا لیا، مطلب ایسے بچیوں کی پرورش کرنے والا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ساتھ ساتھ ہوں گے، یہ مطلب ہے۔ ترجمہ ہے من اعلیٰ جاریتین حتیٰ تبلغا، جس نے دو بچیوں کی بالغ ہونے تک پرورش کی تو میں اور وہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گے، اس طرح آئیں گے، وَضَمَّ أَصَابِعَهُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ملا لیا۔ پانچویں حدیث ہے خیر و بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یحسن الیہ وشر و بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یساء الیہ۔ یہ بظاہر بڑی حدیث ہے لیکن بہت آسان ہے۔ خیر مانے بہتر، بیت مانے گھر، خیر و بیت بہترین گھر، فی المسلمین مسلمانوں میں، مسلمن جمع مسلمین، اونا اور اینا کا استعمال ہے، جمع سالم ہے۔ خیر و بیت فی المسلمین، مسلمانوں میں بہترین گھر، بیت فیہ یتیم، وہ گھر ہے جس میں کوئی یتیم ہو، یتیم نکرہ، کوئی یتیم، تو فی مانے میں، ہو مانے اس میں، یتیم کوئی یتیم ہو۔ خیر و بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم، مسلمانوں میں بہترین گھر وہ گھر ہے جس میں کوئی یتیم ہو۔ یحسن الیہ، احسان، نیکی، بھلائی، یحسن الیہ، الی مانے تک طرف، الیہ مانے اس، یحسن الیہ، جس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، یحسن الیہ، جس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو۔ تو مسلمانوں میں بہترین گھر وہ گھر ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو۔ اب دوسرے حصے میں بالکل اس کا برے گھر کے بارے میں بتایا گیا ہے، تو وشر و بیتن، بالکل وہاں بہترین گھر، یہاں برا گھر، باقی ترجمہ بالکل ویسے، وشر و بیتن فی المسلمین، اور مسلمانوں میں برا گھر وہ گھر ہے جس میں کوئی یتیم ہو، یساء الیہ، جس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے۔ بہت آسان ترجمہ ہے، یہ واو حرف عطف ہے، اس پہلے جملے کو اس واو نے اس دوسرے جملے سے عطف کر دیا ہے، جوڑ دیا ہے۔ یہاں بہترین گھر کی تعریف ہے اور یہاں پورے گھر کی تعریف ہے۔ خیر و بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یحسن الیہ وشر و بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یساء الیہ، بہترین، مسلمانوں میں بہترین گھر وہ گھر ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور مسلمانوں میں برا گھر وہ گھر ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ شکریہ، اللہ حافظ۔